جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد کا یا جمعہ پڑھنے کے لیے کسی خطیب کا انتخاب کرنے لگیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا جی یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، ادھر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے اس کا بھی قبلے کی طرف ہے، اس مولوی نے بھی مصلی پہ نماز پڑھانی ہے وہ بھی مصلی پہ پڑھائے گا، اس نے بھی فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17، ادھر بھی وہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑکا، اکو رنگ دوواں دا، جد سرافاں ہتھے چڑھ دے فرق ہزار کوواں دا، پتھر لالا نال نہ مل دے سرمے نال نہ کولے، کاواں دا کی قدر محمد جتھے کوئل بولے۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا نہیں جی اس نے بھی قرآن ہی پڑھنا ہے نماز کے اندر، اس نے بھی قرآن پڑھنا ہے، کون سا گرنتھ پڑھنی ہے، نہیں نہیں نہیں، بڑا فرق ہے۔ اور سب سے پہلا فرق یہ ہے کوئی وہ ہے جو قرآن پڑھ کے نبی کی شان کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو قرآن پڑھ پڑھ کے نبی کی شان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے جائیں اور انہیں کہیں جی حضور کا تعارف کروائیں، جی سرکار کیا ہے، اپنی کتابوں کی روشنی میں کروائیں جی تعارف، اپنے عقیدے کی روشنی میں تعارف کروائیں، تو یقین جانے زبانیں گونگ ہو جائیں گی، گھگی بند ہو جائے گی۔ پنجابی کے اندر کہتے ہیں تھتھا ہو جانا، حضور کی شانیں بیان کرتے ہوئے لوگ تھتھے ہو جاتے ہیں وہ، اور ان کے لہجے معذرت خواہانہ اور شرمندہ سے لہجے ہو جاتے ہیں۔ اے جی بس حضور کے گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا تھا، 2 پتھر حضور نے باندھے ہوتے تھے، تو کئی دن گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، تو سوکھے ہوئے ٹکڑے حضور کھاتے تھے اور انچھنا آٹا استعمال کرتے تھے، اور حضور طائف کے بازار میں گئے تو ادھر ان کو بڑے پتھر مارے گئے، بہت زیادہ مارا گیا، تو سرکار کا خون نکلا، جسم کے سارے کپڑے رنگین ہو گئے، جوتے بھی خون سے بھر گئے، تو مکے والوں نے بڑا تنگ کیا، تو حضور کو اتنا تنگ کیا کہ حضور ادھر سے مکہ چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو ادھر بھی مکے والے جا کے جنگ کرتے تھے، تو غزوہ احد میں سرکار کے 70 صحابی شہید ہو گئے، تو حضور خود فرماتے تھے مجھے تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، تو 40 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، تو قیامت کے دن میں مجھے پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں۔ یہ ان کے لہجے ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے، خیال ادھر ادھر نہیں جانے دینا، اگر حضور کا بھی خیال ذہن میں آ گیا نا تو وہ گدھے اور بیل کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ یہ حضور کا تعارف ہو رہا ہے جی، نبی اور ولی اللہ کی شان کے آگے چوڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نقل کفر نہ باش، باقاعدہ لکھا ہے، کتابیں موجود ہیں، جس کا نام نبی اور علی ہے وہ اللہ کے سامنے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہ وہ طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کے لہجے ہیں، یہ ان کے لہجے ہیں، یہ حضور کا تعارف ہو رہا ہے، یہ اس کا تعارف ہو رہا ہے جس کا نام محمد ہے، یہ اس کا تعارف ہو رہا ہے، یہ اس کا تعارف ہو رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سب سے زیادہ عزت دینی ہے تو میرے نبی کو عزت دینی ہے، یہ تعارف ہو رہا ہے۔ اور پھر ذرا آئیے ہمارے کسی مولوی کے پاس، ہمارے ایک سید تھے، ان کا نام تھا سید تاج الدین بخاری، کسی نے پوچھا حضور کا تعارف کیا ہے، انہوں نے جو لفظ کہے اسے آج کل درود تاج کہا جاتا ہے۔ جی حضور کا تعارف کیا ہے؟ اب دیکھیں سید کی زبان پھر بولنا شروع ہوتی، اور اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے، بندے کی کیا جرت، اللہ جس سے چاہے اپنے نبی کی تعریف کروائے، ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے تعریف کرنے والے۔ عزیزان محترم، تعریفیں کرتے ہوئے ان کی زبانوں اور لفظوں کا حال آپ نے دیکھا۔ اب سید تاج الدین بخاری سے کسی نے کہا حضور کا تعارف کیا ہے، قربان جائیے سید بولنا شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم
جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ. کسی نے پوچھا اب چپ کب کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم نے نبی کا تعارف پوچھا ہے، ہمارے بڑوں نے حضور کے جوتوں کی شان بیان کرنا شروع کی تو 350 کتابیں لکھ ماری اور لکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کے جوتوں کی شان بیان ہی ہم سے نہیں ہو سکی. دیکھیں نا اس طرح تعریفیں کی جائے نا، حضور کی شان بیان کی جائے، پھر اللہ جب تعریفیں کوئی کرتا ہے پھر وہ تکلیفیں برداشت کرنے کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے. عزیزان محترم، حضور کی سب سے زیادہ عزت کرنی ہے. اور پھر کسی نے پوچھا حضور کی شان کیا ہے تو درود تاج مرز وجود کے اندر آ گئے. بس اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، وہ شانیں بیان کروا لیتے ہیں. حضور کا نام ہے محمد اور محمد وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے، اور جب ان کی تعریف کرنے پہ آئے بندہ سانس نہ لے، پھر بندہ رکے نہ، تو تب پتا چلتا ہے یہ رستہ حق پہ چل رہا ہے، اس امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے. جس کی گھگی بند ہو جائے، جو گنگا ہو جائے، جو تھتھا ہو جائے حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے، اور لہجہ اس کا معذرت خواہانہ ہو جائے، آواز کمزور ہو جائے اور لہجے کے اندر لذت پیدا ہو جائے اور زبان سے لفظ نہ نکلے، اس نے حضور کی تعریف کیا کرنی ہے؟ حضور کی تعریف تو صاحب درود تاج نے کی ہے. اور پتہ اس تعریف کا مطلب کیا ہے؟ اس تعریف کا مطلب یہ ہمارے آقا جو ہیں وہ کائنات میں سب سے اول ہے، سب سے اول ہے، اور جو اول ہوگا. اب ذرا سرکار کی تعریف سنتے جائیں اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے جائیں. جو اول ہوگا وہ اکرم ہوگا، جو اکرم ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا وہ بالا ہوگا، جو بالا ہوگا وہ سید ہوگا، جو سید ہوگا وہ سرور ہوگا، جو سرور ہوگا وہ شافع ہوگا، جو شافع ہوگا وہ نافع ہوگا، جو نافع ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ اکمل ہوگا، جو اکمل ہوگا وہ اجمل ہوگا، جو اجمل ہوگا وہ احسن ہوگا، جو احسن ہوگا وہ اطیب ہوگا، جو اطیب ہوگا وہ عرفہ ہوگا، جو عرفہ ہوگا وہ بشیر ہوگا، جو بشیر ہوگا وہ نذیر ہوگا، جو نذیر ہوگا وہ سراج منیر ہوگا، جو سراج منیر ہوگا وہ نور اول ہوگا، جو نور اول ہوگا وہ خلق اول ہوگا، جو خلق اول ہوگا وہ حب اول ہوگا، جو حب اول ہوگا وہ حبیب اول ہوگا، جو حبیب اول ہوگا وہ حبیب کبریا ہوگا، جو حبیب کبریا ہوگا وہ احمد